السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید وحیاکم اللہ اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والنجاح فی الدنیا والآخرہ داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب وترضى لما یحب ویرضى رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 27 27واں سبق یہ حاضر ہے، اور آج کے اس درس میں جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ریٹن موجود ہیں۔ 3080 سے 3092 تک کی احادیث انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا یہ جو لیسن ہے یہ ایک نئے چیپٹر سے متعلق ہے جو کہ کتاب النکاح سے موسوم ہے، اور کتاب النکاح یعنی نکاح کا چیپٹر یا کتاب، اس کے تحت یہ ابواب آئیں گے، اور اس کے بعد جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح کی ترتیب ہے ان ابواب کے تحت فصول آئیں گی۔ تو یہ بڑا ہی اہم چیپٹر ہے اس اعتبار سے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر مرد اور عورت اس کو اس مرحلے سے سابقہ پڑتا ہے اور پڑھے گا، الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو۔ تو بہت ضروری ہے اس سلسلے میں کہ ہم میں سے ہر کوئی خواہ مرد ہے یا عورت ہے وہ ان مسائل سے آگاہ ہو، اور اس نیت سے اور ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فطری ایک تقاضا رکھا ہے نکاح کا، مرد اور عورت کے مابین ایک انتہائی مقدس رشتہ اور انتہائی پاکیزہ اور بڑا ایک ٹھوس اور مضبوط یہ ایک بندھن ہے، ایک تعلق ہے جس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور عقدۃ النکاح کا مطلب یہ ہے گرہ، نکاح کی گرہ، کہ جو کہ جس کو کھولنا بڑا ہی مشکل ہے، اور اگر کوئی کھول لے یا اس کو توڑ دے تو اس کے بھی جو نتائج ہیں وہ معاشرے میں آپ جانتے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تمہارا رحیم و کریم پروردگار ہے ہی، اس نے شریعت ہم پہ رحمت بنا کر بھیجی، اور ساتھ ہی جس کو یہ شریعت دی وہ رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ میں اپنی امت کو، خاص طور پر بنی نوع انسان کو، پوری دنیا کو تا قیامت میں رہنمائی دوں کہ وہ کس طریقے سے اس پاکیزہ اور بابرکت بندھن کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی کمی رہ جاتی ہے جس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے اور ہم اٹھاتے ہیں بعض دفعہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم شریعت کی بتائے ہوئے جو راستے ہیں، طریقے، ان پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، اور اگر ہم اس پر جس حد تک کوئی شخص یا مرد ہے یا عورت ہے اس شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، عمل پیرا ہو، تو وہ الحمدللہ اسی حد تک کامیاب و کامران ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اس کی زندگی بھی آسان ہوگی اور باسعادت ہوگی، بابرکت ہوگی۔ جب آپ یہ کتاب النکاح پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ کتنے ہی جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کتنا ہی اس ایک بابرکت اور مقدس رشتے کے بارے میں ہم جہالت کی بنا پر نقصان اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اس سے بے بہرہ ہیں، اور نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں اس طرف ان مسائل کو سمجھنے کی، اور نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس جہالت سے بڑا کوئی مرد نہیں ہے اس دنیا میں، اس لیے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عافان اللہ تعالی ایانا و ایاکم من هذه الخزعبلات والمضرات۔ میں دعا کروں گا تو انشاءاللہ آتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جو کتاب النکاح ہم پڑھیں گے اس میں فوکس تو ترجمے پر ہی رکھوں گا، اس لیے کہ ہمارا جو اصل مشکوٰۃ المصابیح کا یہ تقریباً دوسرا حساب شروع ہونے کو ہے، تو بہت زیادہ ابھی مواد ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس لیے اگر ہم ایک حدیث پر زیادہ وقت لگائیں گے جو کہ تقاضا کرتی ہے، تو ہم بہت ہی تھوڑا حصہ مشکوٰۃ کا جو ہے وہ پڑھ پائیں گے، اور ہمارا یہ جو کورس ہے ہمارا 4 سالہ یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کتاب کا بہت حصہ پڑھنے سے رہ جائے گا۔ اس لیے بھی ماشاءاللہ آپ بعد میں بھی پڑھیں گے الگ
قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے بھی یہ مسائل پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار آئیں گے، تو ہم فوکس ترجمے پر ہی رکھیں گے، باقی کوئی چیز خاص جیسا کہ ہم پہلے بھی ہماری روٹین ہے کہ وہ خاص مسئلہ ہوگا اس کی طرف نشاندہی کریں گے انشاءاللہ، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ حدیث کی جو سنادی حیثیت ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں کتاب النکاح کی جانب۔ پہلی حدیث ہمارے پاس اس سلسلے میں براہ راست کتاب سے، ہاں جی، پہلی فصل الفصل الاول، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بہت معروف حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، گرو، من استطاع منکم الباعۃ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، الباعۃ، الباعۃ کا جو معنی ہے اس کا بعض اہل علم نے ترجمہ کیا ہے جو کہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نکاح کے جو نان و نفقہ خرچ اخراجات اس کی بھی اس کا بھی متحمل ہے، وہ بھی طاقت رکھتا ہے، نکاح کے اخراجات اور بیوی کے جو ازدواجی جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی جو طاقت رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ فلیتوز، تو دونوں اگر چیزوں کی وہ طاقت ہے اس کے پاس، متحمل ہے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ وہ زیادہ نگاہ کو زیادہ جھکا دینے کے باعث ہے، یعنی نکاح ایسا مقدس رشتہ اور بندھن ہے، عمل ہے کہ نگاہ کو زیادہ جھکا دینے والا، یہ خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، دونوں کے لیے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا یہ عمل یہ ہے، اور یہ مطلوب ہے شریعت میں کہ دونوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو طاقت نہیں رکھتا، یعنی جیسا جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس کی، یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے یا جو نکاح کے اخراجات یا نان و نفقہ ہے اس کو اٹھانے کا جو متحمل نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ تنہا ہوگا، ظاہر ہے، تو جب تنہا ہوگا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، فعلیہ بالصوم، فإنہ لہ وجاء، تو وہ اس کے لیے تریاق ہے، اس کی خواہش کو توڑنے کا یا پورا کرنے کا، یہ روزہ جو ہے۔ تو روزہ اس اعتبار سے اس شخص کے لیے جو کہ نکاح کے اخراجات کا متحمل نہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر روزے رکھے، اس کا یہ حل ہے۔ تو وجا کا مطلب شہوت کو توڑنے یا کم کرنے کا باعث، اس کا معنی ہے وجاؤن، تو روزہ جو ہے اس میں اکثیر ہے۔ اور البا کا مطلب ازدواجی تعلق اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت، یا خاص طور پر نکاح کے اخراجات کی استطاعت، یہ سر فہرست ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی متحمل نہیں کسی کا، تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح فسخ کا مطالبہ کر لے، نکاح فسخ کا مطالبہ کر سکتی ہے وہ۔ باقی اگر وہ نہیں کرتی اور وہ برداشت کرتی ہے اس چیز کو، تو اس کے لیے اجر بھی ہے، اگر وہ ان مسائل اپنا ظاہر ہے اس کے لیے ایک آزمائش بھی ہے، تو اس پر یہ اجر اور ثواب بھی ہے اس کے لیے۔ چلیں جی، یہ حدیث ہمارے پاس، اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3081، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون، کہ نگلیکٹ کیا، یعنی ردہ کا معنی ہے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالبے پر التبتل، تبتل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگلیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ تو تبتل سے مراد یہاں یعنی نکاح وغیرہ سے رک جانا انسان کا، اور تنہائی میں بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، یہ اس کا معنی ہے۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے، کیونکہ وہ اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ نے چونکہ رد کر دیا، نگلیکٹ کر دیا،
تو اگر آپ اجازت دے دیتے اس کو تو لخصینہ تو ہم بھی پھر خصی ہو جاتے. کیا مطلب کہ ہم جو اپنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم خود ختم کر دیتے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو ہم زندگی گزارتے اکیلے اور تنہا ہو کر عبادت و ریاضت میں اور گوشہ نشیں ہو جاتے. یہ مطلوب ہی نہیں ہے ہمارے دین میں. تو خاص طور پہ ہمارا دین اس کے انتہائی اینٹی ہے. یہ دوسرے ادیان جو ہیں جن میں تحریف کر دی گئی، نصارہ خاص طور پر جو تھے وہ سب انہوں نے خاص طور پر یہ جو تبتل یا یہ جو تھا اپنا رہبانیت وغیرہ اس کو انہوں نے اختیار کیا تھا. تو ہمارا جو دین ہے اس میں وہی کمال ہے، انفرادیت ہے، کہ وہ معاشرے میں ایک حصہ، معاشرے کا انسان فرد بن کر رہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور پھر اس معاشرے میں رہ کر وہ حقوق ادا کرے، حقوق جو کہ اس پر ہیں یا اس کے حقوق دوسروں پر ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق واجبات ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور اس پر بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو اس لیے یہ ہمارے دین کا یہ ترہ امتیاز ہے، معاشرے میں ایک صحت مند اور تندرست معاشرے میں مل کے رہنا، اور ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے سار، قربانی، ہمدردی، تعاون، اور اس پر اجر اور ثواب. تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تبتل سے. تبتل کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے ترک نکاح وغیرہ یا تنہائی میں گوشہ عافیت اختیار کرنا ہے انسان معاشرے سے کٹ کر. مانویہ اور نصارہ نکاح نہ کرنا، بلکہ مانویہ ایک گروہ ہے بڑا معروف طائفہ، فرقہ. مانویہ اور نصارہ جو تھے عیسائی، نکاح کا عمل نہ کرنا یہ ایک اعتبار سے عبادت سمجھتے تھے. تو شریعت نے اس کو رد کیا، کنڈم کیا. ہمارے دین میں ایسی سوچ باطل ہے، اور انسانی طبیعت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی نکاح کرے اور نسل کو بڑھائے اور ابتر نہ بنے. البتہ طاقت نہ ہونے پر آدمی کا مجرد رہنا، جیسا کہ اس حدیث میں پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، تو پھر وہ جائز ہے اس کے لیے. کیونکہ بعض ایسی بڑے ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیے، پر لیکن انہوں نے نکاح جو نہیں کیے ان کے پیچھے کچھ مقاصد تھے، کچھ وجوہات تھیں، تو ان کے لیے جائز بھی تھا. آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور بڑوں کے لیے یہ مشعل راہ اور لیسن ہے. تنکح المرأة لأربع، کہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 خصائل کی بنا پر، 4 صفات، اوصاف. لأربع، لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اور اس کے حسب نسب یعنی خاندان، اللہ اکبر، ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کی دینداری کی بنا پر. فر بذات الدین تربت یداک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی 4 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے مخاطب فر، ہاں جی، تو تم کامیابی پاؤ. فر، یہ لفظ قابل غور ہے. بذات الدین، دین والی کے ساتھ کامیاب ہو. تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یعنی جیسے کہ توجہ دلانے کے لیے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. بات سنو اور توجہ دو کہ ان بنا پر، ان خصلتوں، اس صفات کی بنا پر ایک خاتون کے ساتھ نکاح کے لیے اس کا چناؤ کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے. اگر تو 4 ہیں تو الحمدللہ، اگر 4 نہیں تو پھر ان 4 میں سے دینداری جو ہے اس کو آپ پریورٹی دیں. تو جب دیندار خاتون آئے گی تو اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے حدیث میں. فر بذات دین تربت یدا کا ترجمہ ہے پس تم دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لو. فر پہلے ذکر کیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو دیندار عورت کے ساتھ دنیا کی بھی کامیابی اور اخروی کی بھی کامیابی. سبحان اللہ، بہت بڑا خزانہ ہے.
تو یہاں مخاطب دونوں مرد و عورت ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اگرچہ بظاہر تو عورت کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر عورت والے جو ہیں، بچی لڑکی والے بچی والے، ان کو اگر کسی رشتے کی تلاش ہو تو وہ بھی یہ چاروں چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو وہ دیندار لڑکے کا انتخاب کر اس کو پریورٹی دیں۔ یہی صفتیں لڑکے کے اندر بھی دیکھی جاتی ہیں، اس کا حسب نسب، اس کا خوبصورتی، اس کا مال، اور اس کی دینداری۔ تو طرفین کے لیے یہ بڑی اہم ہے بات، تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ترجیح دینا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں۔ فرق الفاظ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامرانی پاؤ بذات الدین طالبت یداک۔ معلوم ہوا کہ اگر دین ہے تو کچھ بھی نہیں، باقی تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں تو ساری باقی صفتیں موجود ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ اور یہ صرف منہ کی بات نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اور سچی اور سچی ہے، اور اس کے ہمارے معاشرے میں تجربات روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آگے آتے ہیں جی 3083، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا سب کا سب خزانہ ہے۔ الدنیا، دنیا ساری کا سارا کیا ہے؟ ایک متاع ہے، یعنی سامان ہے۔ دنیا مکمل طور پر ایک سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر مال کیا ہے؟ متاع کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے دنیا میں جنت لینی ہے، جنت بنانی ہے اپنے گھر میں، تو وہ نیک عورت کو لے آئے اپنے گھر میں، نیک خاتون کو، تو بس ماشاء اللہ پھر وارے نیارے ہو جائیں گے اس کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین نے بات فرمائی ہے، المرأۃ الصالحہ، سب سے بہتر۔ اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اور یہ حدیث بلکہ یاد بھی کر لیں، حدیثیں یاد کر لیں زبانی لوگوں کو سنانے کے لیے۔ آگے جی ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 384، کلیئر ہے بالکل حدیثیں، مفہوم کو ان میں کنفیوژن نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر نساء رکبن الابل، کہ بہتر عورتوں میں سے بہتر، خیر نساء رکبن الابل، جو کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی، رکبن الابل، ظاہر عرب عورتیں تھیں اس وقت، سواری اونٹوں کی تھی، اور آتی جاتی تھیں، محنت مشقت کرتی، سفر کرتی، اونٹوں پر سوار، اونٹوں کی پشتوں پر سوار ہوتی تھیں۔ صالح نساء قریشن، قریش کی نیک عورتیں ہیں، قریش کی نیک عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا بہتر۔ احنا ولا ولد فی صغارہ، ہاں جی، احنا، بہت زیادہ، مشفق، شفقت کرنے والی، علی ولدن، بچوں پر، فی صغارہ، ان کے بچپنے میں، بچے پر، یعنی مانا اس کو کہ وہ زیادہ شفقت کرنے والی، مہربان عورتیں، نرمی برتنے والی، جو کہ آیا رحمت جسے کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ان کے بچپن میں۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَأَرْعَاهُ، اور زیادہ نگہبانی کرنے والی، محافظ، عَلَى زَوْجٍ، اپنے خامند کے گار یا مال پر، جو بھی اس کی جائیداد ہے اس پر، فی ذات یدہ، یعنی خود از خود محافظ ہیں، زیادہ نگہبانی کرنے والی اور حفاظت کرنے والی اپنے شوہر کے مال یا اپنے شوہر کی جائیداد پر۔ تو یہ دونوں صفتیں، ایک خاتون جو کہ کامیاب ہے گھر میں، اس کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں، اور بطور مثال کے جو اپنا قبیلہ قریش خاندان کی خواتین ہیں، ان کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، کہ خامند کے جو بھی معاملات ہیں، گھریلو یا سلطنت اس کی چھوٹی ہے، بڑی ہے، محدود ہے، وسیع ہے،
تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس کے لیے پاسبان ہے، اس کی محافظ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے نا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور بچوں کی اولاد کے لیے ساری اس کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے یا خامد کی بلائی بہتری کے لیے، اس کے گھر بار کے لیے جو سلطنت ہے جس کی وہ ملکہ بن گئی، یا پھر اس گھر میں جو گھر کی جو رعایا ہے وہ کیا ہے، بچے اولاد، اس کی طرف توجہ ہے اس کی۔ تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے عزیز طلبا کہ جو عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ توجہ زیادہ ہوتی ہے مال جمع کرنے میں کہ ہماری آسائشیں ہمیں ملیں، ہمیں ہمارے گھر بڑے بہترین ہوں، ہماری سواریاں بڑی اچھی ہوں، مقابلے ہوتے ہیں ایک دوسرے دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے دنیاوی چمک دمک میں، مال و متاع میں۔ اور حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بچے بلکتے ہیں، ترستے ہیں ان کی مامتاؤں کو اور ان کی شفقتوں اور محبتوں سے محروم، پھر وہ ایسا اس حالت میں وہ پرورش پاتے ہیں کہ وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ تو نہ وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر انتقام لیتے ہیں والدین سے، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اور انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ بہترین وقت بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ صرف کیا ہوتا ہے کس طرف، مال بنانے میں اور اپنی دنیا کو چمکانے میں اور لوگوں کو دے کر ان سے آگے نکلنے میں۔ بہت ہی شریف اور قابل تعریف ہیں لوگ، قابل ستائش ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ان حالات میں اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ عزیز ترین متاع خزانہ جو اولاد کا ہے اس کو سنبھالتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں اور اپنی بھی جنت بناتے ہیں، ان کی بھی، اپنی بھی دنیا سنوارتے ہیں اور ان کی بھی۔ تو عورت کی یہ صفات میں سے یہ دو بڑی صفتیں کہ وہ درد رکھنے والی ہو اور اولاد کو اچھی طرح پالے اور خامد کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کرے۔ تو آج کل معاملہ الٹ ہے ہمارے۔ حدیث 3085 وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ یہ بھی سن لو، آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں چھوڑا اپنے بعد فتنہ، اضر زیادہ نقصان دہ، مضر تکلیف دینے والا، علی الرجال مردوں پر، من النساء عورتوں کی نسبت، عورتوں سے بڑھ کر میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد کوئی خطرناک نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب واضح ہے بالکل کہ عورت جو ہے اس کی بلکہ اس حدیث سے نہ صرف یہ کہ نہ قدری ہوئی ہے بلکہ اس کی شان بڑی ہے، اس کی اہمیت بڑی ہے کہ عورت کے ہی ہاتھ میں ہے گھر کا ماحول، اس کا سنورنا، اس کا بگڑنا، یہ اس سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ تنبیہ فرما دی کہ اگر تو وہ صحیح رخ پہ ہے تو وہ جنت ہے، اور اگر صحیح رخ پہ نہیں تو میری امت میں اپنے بعد میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر صالح بیوی دنیا کا بڑا خزانہ ہے، جیسا کہ اوپر آیا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، تو یہاں معلوم ہوا کہ عورت کی بلکہ شان زیادہ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا تو خزانہ ہی کوئی نہیں دنیا میں قیمتی، لیکن ہے کون؟ جو کہ صحیح اللہ کی نیک بندی ہے۔ تو اس کے برعکس نافرمان اور بد کردار عورت مرد کے لیے بھی عذاب جہنم سے کم نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہے۔ 3086 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ، کہ بے شک دنیا جو ہے وہ ایک شیریں چیز ہے، میٹھی، سویٹ، الدنیا حلوہ۔ ہاں جی، کوئی شک نہیں اس میں اللہ نے بڑا اس کو خوبصورت بنایا ہے اور بڑا میٹھا بنایا ہے۔ خادرۃ، سبز و شاداب ہے، کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ مستخلفکم، تم کو خلیفہ بناتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، مستخلفکم کہ تمہیں ایک دوسرے کا نائب بناتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فیہا اس دنیا میں، وَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو وہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس دنیا میں۔
فتقوا الدنیا، تو تم بچ جو دنیا سے، واتقوا النساء، اور بچو عورتوں کے فتنے سے، مراد عورتوں سے نہ بچو، عورتوں سے بچنا تو مراد جو ہے وہ بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے. واتقوا النساء یعنی ایسے محذوف ہوگا مضاف، واتقوا فتنۃ النساء، اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے فتنے سے بچو. کیا ہے یہ کو فتنہ پرداز عورتیں ہیں الیاذ باللہ، اس سے بڑی خطرناک چیزیں کوئی نہیں. فإن اول فتنة بنی اسرائیل، اور پہلا سب سے بنی اسرائیل میں جو فتنہ تھا، کانت فی النساء، وہ بھی عورتوں کے ذریعے ہی پروان چڑھا یا رونما ہوا یا پھیلا والیاذ باللہ. تو 3086 یہ حدیث ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا ہے عزیز طلبہ، فتقوا الدنیا واتقوا النساء کا مطلب کہ دنیا کی ہوس و حرص سے، دنیا سے بچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہی تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور اب اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے نبی دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ میں دنیا میں دے کیا، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا سے اعتبار سے بڑی ہم ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی حرص و ہوس اس کو چھوڑ دو، آخرت پر ترجیح نہ دو اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی طرح نافرمان اور بے دین عورتوں کو نکاح میں لینے سے بچو، جو کہ انسان کے لیے دنیا میں فتنے کا موجب ہو. تو جب رشتے ہوں تو اس وقت ان عورتوں سے بچو جو کہ بے دین ہیں اور دیندار نہیں ہیں، حیا اور شرم سے عاری ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. یہ معنی. وگرنہ عورتیں جو ہیں وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی عورت تھی، سبحان اللہ، ہماری ماں خاتون جنت بھی تھی عورت. 3087 حدیث میں لفظ یہ پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم فی المرأة والدار والفرس. فرمایا کہ نحوست جو ہے یعنی بے برکتی، الشوم یہ عورت میں ہے، والدار اور گھر میں ہے، والفرس اور گھوڑے میں ہے. لو جی نیا مسئلہ آ گیا. وفی روایت، ایک روایت میں یہ ہے الشوم فی ثلاثۃ، نوست جو ہے وہ بے برکتی تین چیزوں میں ہے، فی المرأۃ ایک عورت میں، والمسکن اور ایک گھر میں، والدابۃ اور ایک چوپائے میں. لو جی اب چھوڑ دو پھر ان ساری چیزوں کو ہیں. اب یہ بیچاری اگر یہ حدیث کا پتہ چل جائے نا، یہ جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو وہ تو یہاں طوفان بپا کر دیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ دین نہیں، دین سے عاری لوگ ہیں نا، اور ایسے کرتے ہیں یہ سن کر حدیثیں ایسی. حقیقت میں جو حدیث کا معنی مفہوم ہے، یہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی حدیثیں بلکہ معاشرے میں جو خاتون ہے یا عورت ہے اس کی اہمیت کو زیادہ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، بلکہ یعنی وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اس چیز کا یعنی خاتون ہے اس کا اگر اس کو صحیح ہم اس کے حقوق ادا نہ کریں، ان کو حقوق نہ دیں، ان کو صحیح اس کا جو استعمال اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق نہ ہو، تو وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. اور اگر صحیح ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اسی طرح ہمارا گھر ہے، اسی طرح فرس ہے، اور تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی گزارنا ناممکن ہے. تو چونکہ یہ بنیادی بے شک یہ تینوں چیزیں بنیاد ہیں انسانی زندگی کی ضروریات کی، اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے کہ نارمل زندگی. تو اس لیے تینوں کا یہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا، ان کی اہمیت کے لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جو ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس لیے ان کو ہمیں سنوارنا پڑے گا، ان کو ہمیں صحیح اور درست راستے پہ رکھنا پڑے گا. تو یہ ہے مطلب اس کا کہ اشوم کو انڈر لائن کیجئے، نحوست. تو حدیث کا مفہوم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے، دیگر دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ عورت میں نحوست اس کا بد مزاج ہونا، وہی کردار اس کا اخلاق، اس کی مطلب طرز عمل، رویہ اگر برا ہے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے. گھوڑے کی نحوست اس کا شریر ہونا، اگر گھوڑا آپ کی سواری ہے وہ شریر ہے، آپ کو گرا دے، آپ کے بچے کو گرا دے،
تو کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں وہ گھوڑا اس وقت تھا نا، وہ آج کی یہ سواری بھی اس میں شامل ہے۔ آج کی مثلا سواری آپ کا گاڑی ہے، موٹر بائک یا سائیکل، بلکہ کہہ لو سائیکل اگر وہ خراب ہے اس سے اجتناب کرو، وہ صحیح نہیں ہے۔ پرانی گاڑی نہ لو کیونکہ اس کو رسک کیا ہے، کوئی نقصان دے سکتی ہے آپ کو، آپ کی جان تلف ہو سکتی ہے۔ اچھی گاڑی، صحیح اور درست گاڑی لو۔ اسی طرح اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری۔ اس وقت گھوڑے تھے اس لیے فرمایا کہ گھوڑا شریر ہونا، جبکہ ہم نے دیکھا کئی لوگ جو ہے وہ گرے ہیں سواری سے۔ ایک صحابی تھے، وہ عرفات کے میدان میں وہ اپنی سواری جو ہے ایک دم بدکی اور وہ گر پڑے، اور گرے ہو تو ان کا جو ہے منکا ٹوٹ گیا بیچاروں کا، وہ شہید ہو گئے اس میں حج کے دوران۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں رسکیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے اس سے۔ سواری جو ہے وہ اچھا جانور، اچھی نسل کا صدایا ہوا اور شریر نہ ہو۔ اگر ہوگا تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جانور، گھر کی بات ہے، گھر جو ہے اگر آپ کا گھر کھلا نہیں، دیگر روایات میں یہ چیزیں ضرور ہیں کہ آدمی کی جو خوش بختی کی یہ علامت ہے اس کا وسیع گھر ہونا، اس کا وسیع گھر ہونا، ایسا کہ جو ضرورت کے مطابق ہو۔ جو جن کے پاس بیچاروں کے وسیع یا کھلے گھر نہیں اور جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو ان کی زندگی کیسی ہے۔ یقین جانیے ایسے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان جانوروں کے باڑے میں زندگی گزار لے لیکن اکیلا ہو۔ یہ معنی ہے اصل میں اشوم فی ثلاثہ کی، ان چیزوں کی اہمیت بڑی ہے شریعت میں۔ خاتون جو ہے اس کا انتخاب ہو نیک پاکیزہ صالح عورت ہو، گھر جو ہے وہ بڑا ضرورت پوری کرنے والا ہو۔ بہت وسیع سے مراد یہ نہیں وہ پیلس ہی بن جائے، نہیں، اپنی ضرورت کی حد تک، اتنا تنگ نہ ہو کہ افراد جو ہیں وہ بیچارے ان کا رہنا مشکل ہو جائے، ایک دوسرے سے زیادہ پرائیویسی بھی نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک کمروں تک، ایک کمرے میں دو دو تین تین جوڑے رہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور وہ کیا ہے، بچاتے ہیں اپنے آپ، اپنے مال بچاتے ہیں، گھر نہیں بناتے۔ پیسہ بھی ہوتا ہے، بنا بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں، پیسے پہ نظر ہے کہ دنیا کم اور جمع کرو، اور انسان ذلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی ذات، اس کی آسائش کے لیے وہ بہتر اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو اپنا مہیا کرے اپنے وسائل۔ والدابہ، اور اسی طرح سواری، تو سواری میں آج کل گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں، اس وقت جانور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک گدھے پر سوار تھے، تو جناب وہ بدکا تو اس سے قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، تو پھر پیچھے ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر تعوذ پڑھا شیطان پر، اپنا غار شیطان، شیطان غارت ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے شیطان کو یہ لفظ کہا کہ اس کو بڑا اور دلیر کر دیا ہے، اسے چاہیے تھا بسم اللہ کے الفاظ کہنے، جس سے وہ شیطان سکڑ کر مکھی بن جاتا ہے۔ وہ آپ گدھے پر سوار تھے، بڑا جو گدھا ہے وہ بدکا اور قریب تھا کہ آپ گرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ باعث نحوست ہیں۔ تو میں نا آپ پتہ چل ہی گیا ہوگا، چونکہ یہ مذکورہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، لہذا ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے بہتر انتخاب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اصل میں انسان ان کا اہتمام کرے۔ آگے ہے 3088 وان جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں، ایک لڑائی میں۔ فلما کفلنا، تو پھر جب ہم کفلنا واپس لوٹے، واپس چلے، یعنی غزوہ سے فارغ ہو کر اللہ نے فتح دے دی۔ کننا قریبا من المدینہ، تو ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی حدیث عہد بعرس، کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کے شادی کا بڑا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، اور آپ کو پتہ بھی ہے وہ جن کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہوئی ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا تزوجت، آپ نے شادی کی ہے؟ قلت، تو میں نے کہا ہاں۔
اچھا جی، کال آپ نے فرمایا بکرن سیبن، کیا آپ نے کنواری سے شادی کی یا آپ نے سمجھ لو کہ بیوہ وغیرہ سے؟ سیبن بول تو میں نے کہا بل سیبن، بلکہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے، یعنی کہتے ہیں دیدہ شوہر کہ جس نے پہلے شوہر ایک دیکھا، جس کے ساتھ زندگی گزاری ایک شوہر سے، طلقہ بھی ہو سکتی ہے یا بیوہ بھی ہو سکتی ہے۔ کالا تو آپ نے فرمایا فحلہ بکرن، آپ نے اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا فحلہ بکرن کہ تو نے کنواری سے کیوں نہیں شادی کی؟ تو لائبوہا کہ وہ کہ تو اس سے کھیلتا، یہ مراد اٹکیلیاں ہیں، کھیلنا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ شغل، وَتُلَائِبُک اور وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی بنسبت بیوہ عورت کے، چونکہ وہ سنجیدہ ہوتی ہے بیچاری اور اس کے پہلے سے اس نے بڑے مسائل دیکھے ہوتے ہیں زندگی کے، نشیب و فراز، اس لیے اس کے اندر وہ نہیں ہوتا شوہر کے ساتھ اچھلنے کودنے کا یا کھیلنے کا یا انداز جو کہ کماری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے خامند کے لیے، بیوی کا خوش رہنا، اس کے ساتھ کھیلنا کودنا، اٹھنا بیٹھنا، بھاگنا دوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم ان الفاظ پہ تھے فحلہ بکرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کنواری سے کیوں نہیں شادی کی ہے جابر؟ تلائبھا کہ تو اس سے کھیلتا، و تلائبک اور وہ آپ سے کھیلتی۔ فلما قدمنا ذهبنا لندخل تو پھر جب ہم آئے، جب ہم پہنچے مدینہ، ذهبنا تو ہم چلے تاکہ لندخل تاکہ ہم اپنے داخل ہوں گھروں میں۔ عزیز طلبہ پلیز یہ ذرا سوئچ آف پلیز لاؤڈ اسپیکر۔ ذهبنا لندخل ہم چلے تاکہ ہم داخل ہوں گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ فقالا تو آپ نے فرمایا امہلو حتی تدخل لیلا حتی ندخل لیلا، آپ نے فرمایا کہ آہستہ ہو جاؤ، رک جاؤ، امہلو رک جاؤ یا لیٹ کرو، ذرا ڈیلے کر دو جانا گھروں میں، یہاں تک کہ ہم رات کو داخل ہوں، ای عشاء یعنی عشاء کے وقت، رات کے وقت۔ لکی تم تشتا الشائثۃ تاکہ بکھرے بالوں والی اپنے سر کی کنگھی کر لے۔ الشائثہ الشاث ہوتا ہے نا شوفن، تو اس سے مراد ہوتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں یعنی بے ترتیبے ہوں۔ لکی تم تشتا الشائثہ تو تاکہ جو خاتون ہے گھر والی وہ بکھرے بالوں والی وہ کنگھی وغیرہ کر لے، یعنی جو اگر پورا گندا بال ہے اس کے یا سر ہے تو اس کو دھو لے، صاف کر لے، صفائی وغیرہ کر لے، کنگھی وغیرہ کر لے۔ وتستحد المغیبۃ اور غائب خامد والی جو ہے وہ صفائی کر لے۔ وتستحد المغیبۃ جس کا خامد اس سے دور رہا ہے وہ اس کے لیے صفائی کر لے۔ وتستحد المغیبۃ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی لمبے سفر کے بعد واپس گھر آ رہا ہے تو وہ گھر والی کو اطلاع پہلے کرے اور پھر لیٹ گھر جائے اگر قریب آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں کہ باہر سے آدمی 2 دن 3 دن پہلے کسی کو انفارم کر دے، تو اس لیے آپ نے قریب آ کر اس لیے فرمایا کہ تم رک جاؤ کہ پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع کرو، اور پھر جب اطلاع ہو جائے گی تو کچھ دیر ٹھہر کے گھر میں جانا تاکہ گھر والے جو ہیں، سبحان اللہ اتنی حکمت پر مبنی رحمت للعالمین کی یہ پیاری حدیث ہے کہ اس پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت زیادہ زندگی میں میاں بیوی کے درمیان، اور معمولی بھی اگر خامد گھر کا سربراہ آیا ہے مثلا 3-4 مہینے بعد یا کوئی بڑی پرانی وجہ سے عموماً جاتے ہیں لوگ، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو روزانہ گھر آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو سفر پہ ہوتے ہیں کسی تجارتی کاروباری سفر میں یا اپنی جاب کے سلسلے میں 3-4 سال بیچارے بیرونی ملکوں سے آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر کوئی لمبے سفر میں گیا ہوا ہے باہر تو کاروان کے ساتھ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ پہلے یا گھر میں اطلاع دے، تو اس لیے وہ پہلے آ کر قریب اطلاع کرے، پھر وہ ٹھہر جائے کچھ دیر، ادھر ادھر وقت گزارے تاکہ گھر والے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ تو یہ بڑی ایک بات ہے، اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے
ایک بڑی رہنمائی ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے آدمی سفر سے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آمد کی پہلے اطلاع کرے، اچانک نہ گھر میں آئے بالکل، بس اوقات اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اچھے اثرات مرتب نہیں ہو پاتے میاں بیوی کی زندگی پر، کیونکہ بڑی لمبی جدائی کے بعد ملنا ہوتا ہے انہوں نے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر انہیں خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر راحت ملنی چاہیے، سکون ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھ کر آوازار ہوں ایک دوسرے کو۔ تو یہ صرف معاملہ عورت کی طرف سے نہیں ہے، یہ مرد کی طرف سے بھی ہے، مرد کو بھی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ بالکل اسی طرح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو زیادہ تر چونکہ معاملہ عورت کا ہے نا، اپنا چونکہ خاتون کو اللہ نے یہ صفت دی ہے صفائی کی، خوبصورتی کی، نزاکت کی، تو اس لیے ذکر اس کا ہوا ہے، ورنہ یہاں حکم دونوں کے لیے ہے۔ اگر خامد ان چیزوں کا نہیں کرتا احساس، تو عورت جو ہے وہ بھی اسی طرح اس پر اثر پڑے گا نہ منفی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بعض دفعہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو صفائی کرنا، ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا، ایک دوسرے کے لیے یہ بلکہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں، یہ باعث اجر ہے اور ثواب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ہمارا دل طبی خوش طبی کے لیے، دل لگی کے لیے یہ ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ اگر مرد بنتا ہے صفائی کرتا ہے عورت کے لیے نیت کر کے، اور عورت نیت کر کے مرد کے لیے، تو ان دونوں کو اجر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَ، جس کا خامد دور ہے وہ بھی زیر ناب، بلکہ وہ صفائی کرے اور ہر جگہ سے صفائی کرے، بالوں کی بھی اور جسم کی بھی، اور اس سے مراد پورا جسم بھی ہے۔ مجھے ایک وہاں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں نا، ان کا تعلق عملی زندگی سے ہے، میں دبئی میں تھا، تو ایک باقاعدہ ایک صاحب تھے جو جن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا اس کی بیٹی تھی اس کی، تو وہ خامند کو ناپسند کرتی تھی، تو اس کا والد مجھے ملا، میں نے اس کو سمجھایا، تو والد کہنے لگا جی وہ انتہائی گندا انسان ہے، منہ سے اس کے ہر وقت وہ ایک تو سگریٹ پی پی کے، پتہ نہیں کھا کھا کے وہ کوئی غیر طبی چیزیں، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کپڑے میلے کچیلے رکھتا ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، بال اس کے بکھرے ہوتے ہیں۔ تو باقی میں اس کو برا تو نہیں کہتا، لیکن اس کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے، تو میری بیٹی جو ہے نا اس کو پسند نہیں کرتی اور اس کے قریب جانے سے نفرت کرتی ہے، تو پلیز آپ اس کو سمجھائیے۔ یعنی وہ اس طرح کا معاملہ بنا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو، ویسے وہ برا نہیں تھا لیکن اس نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہوتی، تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ طلاق تک مسئلہ بن۔ السلام علیکم سر اگلی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ایک دو حصے ہیں انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، تو اس کے انشاءاللہ ساتھ ہی سر ہاں انشاءاللہ۔ جی، اتنی جلدی ہوگی، ابھی تو 7 بجے ہیں، 2-5 منٹ کا کوئی نہیں ہے سر اپنا۔ فواد بھٹوی صاحب نے لنک شیئر کر دیا گروپ میں۔ اچھا وہ بھٹوی صاحب نے لکھ کے کر دیا، بھائی ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی لکھنا پڑے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔